حب وطن، وطن پر فدا ہے جو انسان ہے کہ حب وطن جز ایمان ہے۔ حب وطن سے مراد ہے وطن سے محبت۔ وطن اس خطے کو کہتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ یہاں اس کے والدین، عزیز و اقارب اور دوست احباب بستے ہیں۔ ان کے بغیر زندگی بے لطف ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ جانور اور پرندے وغیرہ بھی شام کو اپنے گھروں، غاروں، ٹھکانوں میں پلٹ آتے ہیں۔ یہ ان کے گھر ہیں جہاں انہیں سکون ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ انسان جس سرزمین پر نشو و نما پاتا ہے، اس میں بسنے والے لوگوں سے، اس کے در و دیوار سے اور اس کی فضاؤں سے ایک خاص قسم کی جذباتی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے حب وطن کہتے ہیں۔ محبت ٹوٹ کر کرتی ہوں اس سے، زمین بھی ماں کی صورت مہرباں ہے۔ وطن کی مٹی سے محبت ہونا ایک فطری امر ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ عالمگیر ہے اور اس جذبے کا اسیر صرف انسان ہی نہیں، اس کی محبت کا دم جانور بھی بھرتے ہیں اور اس کی محبت میں جان تک لٹا دیتے ہیں۔ The world is my country, all mankind are my brothers, and do good is my religion. تھامس پین۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ جس دل میں اپنے وطن کی محبت جز نہیں، وہ بے حس اور مردہ ہے۔ یہ جذبہ انسان کے دل میں ایک بے پناہ جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنے ہم وطنوں کی تو خدمت کرنے اور ان کی دکھ درد میں شریک ہونے پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ ان کی خاطر بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس جذبے کے تحت انسان وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے سخت جدوجہد کرتا ہے اور باوقت ضرورت اپنے وطن کی حفاظت اور بقا کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ وہ جان دے دیتا ہے لیکن اپنے وطن کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ جو لوگ اپنے وطن پر جان نچھاور کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کے ہم وطن کی یادگاریں تعمیر کرتے ہیں اور ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے دن مناتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کے زرعی کارناموں پر فخر کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کا فرمان ہے، مجھے اپنے وطن سے محبت حضرت سلیمان کے تخت و تاج سے عزیز تر ہے، اور وطن کا کانٹا بھی سنبل و ریحان جیسے خوشبودار اور نرم پودوں سے عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر کی حکومت بخشی تھی، لیکن وہ اپنے آبائی وطن کنعان کو بھی کبھی نہ بھول پائے تھے۔ ان کے نزدیک کنعان کی گدائی مصر کی بادشاہی سے زیادہ بہتر ہے۔ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہیں، کیا جانے سحر کیا میری خاک وطن میں ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ معظمہ سے بڑی محبت تھی۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ انسان کو اپنے وطن کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پردیس میں رہنے پر مجبور ہو جائے۔ انسان کاروبار یا تعلیم کے سلسلے میں خواہ کہیں بھی چلا جائے، وہ اپنے وطن کی محبت اور یاد کبھی اپنے دل سے کم نہیں کر سکتا۔ پردیس میں وہ دولت تو کما لیتا ہے لیکن اس کا دل ہر وقت اپنے وطن میں اٹکا رہتا ہے۔ وطن کی یاد اسے رہ رہ کر ستاتی اور تڑپاتی ہے۔ وہ بے قرار اور بے چین رہتا ہے۔ یہ خواہش اسے ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ اڑ کر اپنے وطن جا پہنچے، گھر کا مرکز واپس کھینچے، نکلے جب انسان سفر پر۔ یہ ایک انسانی اور فطری کیفیت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ ایک ضرب المثل ہے، جو سکھ اپنے چوبارے بلغ نہ بخارے، ایسٹ اور ویسٹ ہوم از دا بیسٹ۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے پیارے وطن سے والہانہ محبت کا نتیجہ تھا کہ ہم نے وطن کی خاطر اپنے جانوں کی پرواہ نہ کی اور قوم کے جیالے اپنے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں تلے لیٹ گئے، لیکن وطن کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دی۔ جو لوگ اپنے وطن پر جان نچھاور کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم تو مر جائیں گے اے عرض وطن پھر بھی تجھے زندہ رہنا ہے قیامت کے سحر ہونے تک۔
وطن سے دور جا کر ایک انسان کو اپنا اندر خالی لگنے لگتا ہے۔ وطن سے دوری ایک عذاب محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو غریب الدیار اور غریب الوطن پا کر اداسیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاسیت اس کی زندگی کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ دشمن کو اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے دور میں دہلی میں بین الاقوامی مشاعرہ ہوا۔ پنڈت جی مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان سے حبیب جالب نے شرکت کی۔ پنڈت جی نے جب جالب کا پیغام سنا تو مشاعرے کے بعد جالب سے دوران گفتگو کہا کہ جالب صاحب آپ دہلی میں رہیں، بنگلہ، نوکر چاکر اور وظیفے کے ساتھ بہت ساری مراد دینے کا وعدہ کیا۔ جالب نے کہا، پنڈت جی آپ کی اتنی بڑی پیشکش کا شکریہ، لیکن رہنا تو میں نے پاکستان میں ہے، چاہے جیل میں رہوں۔ موسمی آفات سے تنگ آ کر کوئی اپنے ملک کی رہائش ترک نہیں کرتا۔ حبشیوں کے لیے بنجر، ویران اور چٹیل صحرا سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ یہی لکھدوک صحرا ان کا وطن ہے۔ قطب جنوبی کے برف زاروں کا باسی برف کے سرد خانوں میں گھرا رہنا گوارا کرے گا، لیکن وہاں کی رہائش ترک کرنا اس کے لیے دشوار ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ملکوں اور قوموں کی ترقی اور عروج میں حب وطن کا جذبہ ہمیشہ کار فرما ہے۔ اپنے ملک کی بہتری اور بہبود کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب کبھی قوم کی عزت و ناسوس خطرے میں ہو تو اپنا مال پانی کی طرح بہا دینے اور اپنی جان قربان کر دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس بات کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں ہم نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے چھکے چھڑا دیے، اور نتیجن بھارتی اپنے بہت سے فوجی اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ حب وطن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا صحیح احساس ہو، وہ ان کی خوشی و غمی میں برابر شریک ہو، اپنے مال و دولت اور علم و ہنر سے اہل وطن کی خدمت کرے، تعمیر وطن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے فرائض کی منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، اپنا دائرۂ عمل میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ صحیح معنوں میں محب وطن وہ ہے جس میں دیانتداری، فرض شناسی، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ ہزار بار زمانے کی سرد طاقوں پر چراغ خون جگر سے جلائے ہیں ہم نے۔ ایک سچا محب وطن ملک کی بے لوث خدمت کرتا ہے، خود غرضی اور لالچ سے اسے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اپنے وطن کے مفاد کے لیے وہ قید و ہند کی صورتیں جھیلتا ہے، مال و دولت صرف کرتا ہے، مگر وطن سے محبت کی وجہ سے اس کی بہترین اور بھلائی سے دستبردار نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہیں ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن مال و دولت، عیش و آرام و جاہ حشمت کا لالچ ملک و قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنے میں حائل نہ ہو سکا۔ ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، علی برادران، نواب بہادر یار جنگ، علامہ اقبال محب وطن تھے۔ محب وطن کے دل کی آواز یہ ہے، الہی وطن میرا آباد رکھ، ابد کی گھڑی تک اسے شاد رکھ، میرے اس وطن کو تو آزاد رکھ، تجھ سے دعا ہے یہ میری، ہر گھڑی کروں اس پر قربان ہر خوشی، کہ میرا وطن ہے میری زندگی۔ حب وطن کا جذبہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب انسان دوسرے ممالک کے تعاون سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوشاں ہو، اپنی قوم کو ترقی یافتہ اقوام کی دوش بدوش لا کھڑا کرانے کی تدابیر پر عمل پیرا ہو، دوسری قوموں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں کامل نہ کرے، جس طرح وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کے تعاون سے میرا ملک ترقی کرے، اس طرح دوسرے ممالک کی ترقی میں مدد دینے سے خود بھی نہ ہچکچائے۔ اگر یہ جذبہ ان حدود کے اندر رہے اور دنیا میں جھگڑے اور فساد پیدا کرنے کا سبب نہ بنے تو یقیناً یہ جذبہ مجمود ورنہ مذموم۔ حب وطن کا جذبہ جب مناسب حدود سے گزرتا ہے تو تعصب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جنگ کو ہوا دیتا ہے۔ یورپی اقوام نے دوسرے ممالک میں اپنی نو آبادیاں قائم کی اور وہاں پر اپنے خیالات اور عقائد کو طاقت کے ذریعے رواج دینے کی کوشش کی۔ اس طرح اٹلی کے ڈاکٹر نے دوسرے ممالک کو مذہب بنانے کے بہانے طاقت کا استعمال کیا، حالانکہ وہ ممالک ان کی فوجی طاقت کے سوا دوسرے تمام شعبوں میں اٹلی سے آگے تھے۔ حب وطن کے جذبے کا غلط استعمال انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اسی کی طرف تنگ نظری بنی نوع انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر ہمارے حالات ذات، رنگ و نسل کے تنوع سے بلند ہو جائیں تو ہم تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی خاندان سمجھیں گے، خود بھی امن کی زندگی بسر کریں گے اور دوسروں کو بھی امن کی زندگی
بسر کرنے کا موقع دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے تمام انسان آزادانہ زندگی بسر کر سکیں گے۔ وطنیت کے لیے اسلام کا جذبہ مغربی جذبے سے اکثر مختلف ہے۔ مغربی نظریہ وطنیت انسان کو زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں محدود کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے صرف اپنی ہی سرزمین اور وطن کی بہتری سوچتے ہیں، خواہ اسی مقصد کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے حقوق کو پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنے وطن کو ہی معیاری سمجھتے ہیں اور اس طرح وطن پرستی ایک طرح کی بت پرستی بن کر رہ جاتی ہے۔ دو عالمی جنگوں میں جو تباہی و بربادی ہوئی، اس غلط نظریے وطنیت کا ہی نتیجہ تھی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس کے برعکس اسلام ایک عالمگیر نظریہ وطنیت کا قائل ہے کہ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک خاندان قرار دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی بھلائی سوچتے ہیں اور صرف یہی نظریہ وطنیت نوع انسان کی فلاح و بہبود اور سلامتی کا ضامن ہے۔ اسلامی نظریہ وطنیت و قومیت کی بنیاد ایک نظریہ یعنی کلمہ طیبہ پر ہے۔ یہ عالمگیر اور افقی نظریہ ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہمارا وطن پاکستان ہے۔ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو چاہیے وہ اس وطن کی قدر کو سمجھیں، اس سے محبت کریں اور اس کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھیں، کیونکہ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر تحفہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔